بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف کلاس 8 اسلامیات لازمی کی کلاس میں یہ آپ کا لیکچر نمبر 12 ہے، جو کہ حدیث نمبر 1 کے متعلق ہے، افضل ترین عمل اور افضل ترین دعا۔ آئیے اپنی حدیث کو شروع کرتے ہیں۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل دعاء الاستغفار۔ افضل ترین فضیلت والا اعمال میں عمل لا الہ الا اللہ اور افضل بہترین فضیلت والی دعا استغفار ہے۔ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اسلام کے بنیادی عقیدے توحید کی اہمیت و فضیلت اور گناہوں سے توبہ کی دعا بتائی گئی ہے۔ تشریح: فضیلت والا عمل۔ اس حدیث میں لا الہ الا اللہ کو سب سے فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ عبادت و بندگی کے لائق ہے اور دنیا کی تمام ہستیاں اور پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اللہ ہی وہ قادر مطلق ہے جس کی کوئی مثال نہیں اور اس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ۔ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ ہے اور یہ کلمہ توحید بھی کہلاتا ہے۔ یہ حصہ انسان کی اساس اور بنیاد ہے جو انسان کو طیب اور طاہر اور نفیس و اعلیٰ بناتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے اقرار سے بے دین مشرک دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے ماننے والوں کو اجر و ثواب اور جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، تمہارا معبود اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ الہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے جس کے معنی معبود کے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے، لیا جانے والا عہد۔ لا الہ الا اللہ کا مقام اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ یہ وہ عہد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق سے پہلے روحوں سے لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور پھر پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو کہا گیا، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم گواہ ہیں۔ حدیث کی روشنی میں لا الہ الا اللہ کا مقام دیکھتے ہیں۔ ایمان کی ابتدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا، جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کا اقرار کر کے ایمان کی ابتدا ہوتی ہے اور انسان جنت کا حقدار پاتا ہے۔ جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جو شخص کلمہ طیبہ کا اقرار کرے گا اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی اور جنت واجب ہو جائے گی۔ ایمان کی افضل ترین شاخ، آپ نے فرمایا ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ان میں افضل ترین شاخ لا الہ الا اللہ اور سب سے کم تر درجہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ہے۔ میزان میں بھاری ترین کلمہ، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے موسیٰ، کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو مجھ کو کوئی ایسی چیز بتا دے کہ میں اس کے ذریعے تجھ کو یاد کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تو یہ کہا کر، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، تیرا ہر بندہ یہی کہتا ہے، میں تو کوئی اور چیز چاہتا ہوں جو میرے لیے مخصوص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمانوں اور ان کی ساری آبادی اور ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ دوسرا پلڑا بھاری رہے گا اور جھک جائے گا۔ افضل ترین دعا استغفار۔ حدیث کے اس حصے میں افضل ترین دعا کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو کہ گناہوں سے معافی کی دعا بتائی گئی ہے۔ استغفار کے لغوی معنی ہے معافی مانگنا، گناہوں پر شرمندہ ہونا اور توبہ کرنا۔ گناہ سے مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرنا، اس کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کی دو اقسام بیان کی ہیں، ایک قسم صغیرہ اور دوسری کبیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ گناہوں میں مصلحت میں جھوٹ بولنا، سننا، صفائی کا خیال نہ رکھنا وغیرہ شامل ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں میں قتل، چوری، غیبت وغیرہ شامل ہیں۔ گناہ کی سزا۔ قرآن پاک میں ہے، جس نے ایک ذرہ بھر گناہ کیا اسے اس کے مطابق سزا ملے گی، چھوٹے گناہ کی سزا تھوڑی اور بڑے گناہ کی سزا زیادہ ملے گی۔ گناہ پر معافی کا انجام۔
جو شخص اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اور اپنے پروردگار سے مغفرت چاہو اور اس کے آگے توبہ کرو، بلا شبہ میرا رب بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر کبھی ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جائے یا وہ اپنے اوپر کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو مان خدا یاد آ جاتا ہے، اس سے وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ گناہوں سے معافی کی بہترین دعا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی شفقت اور رحمت کے سائے میں رکھنے کے لیے اس سے ہو جانے والے دانستہ اور نادانستہ گناہوں سے معافی کی بہترین دعا بھی سکھا دی، جو کہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ استغفار ہے جس کی بدولت انسان جنت میں داخل ہوگا۔ ذنب سے مراد گناہ کے ہیں، یعنی انسان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ جو بھی اس سے گناہ سرزد ہو وہ اس کی مغفرت طلب کرے، معافی مانگے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے آئے۔ استغفار کی اہمیت از روئے حدیث۔ جنت میں جانے کا ذریعہ، نبی کریم نے فرمایا سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہے جو زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ استغفار جنت میں جانے کا واحد ذریعہ ہے۔ گناہوں سے پاکی کا ذریعہ، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ، استغفار گناہوں سے معافی اور اللہ تعالیٰ کی رحم و محبت کا حقدار بناتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جائے۔ قرآن پاک میں ہے، اور اپنے پروردگار سے مغفرت چاہو اور اس کے آگے توبہ کرو، بلا شبہ میرا رب بہت ہی رحم فرمانے والا ہے اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ حاصل بحث، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جہاں اس حدیث میں ایک طرف اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید کی وضاحت کی گئی ہے، تو دوسری طرف انسانوں کو گناہوں اور برائیوں سے نجات کا ذریعہ استغفار کے طور پر بتا دیا گیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اختیار کر کے انسان بلند و بالا مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ کلاس اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس حدیث کو اپنی کاپیز پہ لکھنا بھی ہے اور اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا۔